میں ہوں رمضان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آپ نے اب تک قرب قیامت اور اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے مسلمان علماء کے ساتھ ساتھ یہودی اسکالر سے بھی بے شمار معلومات حاصل کی ہوں گی۔ دنیا بھر میں اس بارے میں بات کی جاتی ہے، طرح طرح کی تحقیقات اور نئی نئی باتیں سامنے آتی رہتی ہے، جن میں قیامت کے مختلف نشانیوں سے لے کر دجال کی آمد، امام مہدی کا ظہور اور سور پھونکے جانے کے حوالے سے کئی حیرت انگیز اور کچھ افسانہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جب کچھ باتیں انتہائی سنجیدہ حلقوں کی جانب سے سامنے آتی ہے تو اس وقت سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی ہی معلومات پیش کرنے جا رہے ہیں جن کا موضوع دجال کی آمد سے متعلق ہے، اور کچھ عرصہ پہلے ہی اس بارے میں یہودی علماء کی طرف سے بہت حیران کن دعویٰ سامنے آیا، جس میں سب سے زیادہ حیرت انگیز انکشافات یہ ہے کہ ایک یہودی عالم کے مطابق وہ دجال سے مسلسل رابطے میں ہے اور دجال کی آمد اب بالکل قریب ہے۔ ناظرین گرامی، بطور مسلمان ہم جانتے ہیں اور ہم سب کا اس بات پر پکا ایمان ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ عارضی دنیا ختم ہو جائیں گی اور ہمیں خدا کے حضور پیش ہونا ہوگا، اور اس وقت کو قیامت کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، قیامت سے پہلے کی چند نشانیاں بھی ہمیں بطور مسلمان بتا دی گئی ہے، جن میں سے دجال کی آمد اور اس کے ساتھ منسوخ فتنے بھی ہے۔ دجال کی آمد اور اس کے ساتھ منسوخ فتنے بھی اس وقت کا حصہ ہوں گے۔ مسلمانوں کے لیے وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا جس سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں۔ یہودی دجال کو اپنے لیے مسیح سمجھتے ہیں، اور ایسے میں اگر کوئی عالم چاہے، مسلمان ہو یا یہودی، یہ دعویٰ کر دے کہ وہ دجال سے مسلسل رابطے میں ہے اور جانتا ہے کہ دجال کب آئے گا، تو یقیناً یہ سن حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ کوئی اس بات کو سنجیدگی سے نہ لے اور ہنسی میں بھی اڑا دے۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ یہ بات نہ صرف حقیقت پر مبنی ہے، بلکہ یہ دعویٰ بھی ابھی ایک نہایت ہی جانے مانے یہودی عالم کی طرف سے کیا گیا ہے، جس کا نام شین کونسکی بتایا جاتا ہے۔ یہ بات جوئش ریڈیو کے ایک مشہور مذہبی چینل پر ایک بہت بڑے یہودی عالم نے لوگوں کو ایک مذہبی پروگرام کے دوران بتائی کہ شین کونسکی کے دجال سے رابطے میں ہے۔ اس کی آمد سے قبل پیش کی جانے والی تمام نشانیاں پوری ہونے والی ہیں۔ معزز دوستو، اسرائیل بھر میں شین کونسکی کا شمار یہودیوں کے قدیم العقائد ترین رہبریوں میں کیا جاتا ہے، اس لیے یہودی اس کی بات کو بے حد سنجیدگی سے سنتے اور مانتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دعوے کے بعد سے یہودیوں میں دجال کی آمد سے متعلق تیاریوں پر زور و شور سے بحث و مباحثہ جاری ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب چونکہ ان کا مسیح آنے والا ہے تو یقیناً اس کے بعد دنیا بھر میں جنگ چھڑنے والی ہے، لہٰذا انہیں اپنی ساری تیاریاں مکمل کر لینی چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دجال کے بارے میں ہمیشہ سے بتایا جاتا رہا ہے کہ دجال کا تعلق قوم یہود سے ہوگا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے خبردار رہنے اور بچنے کی تلقین کی ہے، اس کے فتنوں اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے تعلیمات دی ہے۔ دجال کا اصل نام کوئی نہیں جانتا، لفظ دجال ہی اس کے فتنے کی پہچان ہے۔ اس کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں بطور مسلمان بتایا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، دجال کے بارے میں ہمیشہ سے سننے میں آتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور آبرو نہیں ہے، وہ بند آنکھ والا ہوگا اور اس پر ایک پھیلی ہوئی آنکھ ہوگی۔ اس طرح ہم مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق دجال کو اپنے لیے فتنہ مانتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہودی دجال کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں۔ چنانچہ صدیوں سے وہ اپنے مسیح کے انتظار میں آئے، روز نئے نئے انکشافات سامنے لاتے رہتے ہیں، جیسا کہ اب یہ بات کی گئی ہے کہ یہودی روبش کی دجال سے رابطے میں ہے، جلد ہی اس کی آمد موتقع ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک اور مشہور یہودی عالم کا انٹرویو بھی ایک مشہور مذہبی پروگرام میں دکھایا گیا تھا، جس میں انہوں نے اپنی بات کا آغاز لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے کیا اور کہا، یہودیوں کی ہر نسل میں ایک نجات دہندہ پایا جاتا ہے، ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اس کو پہچان پائیں۔ دجال کی آمد اب قریب ہے اور یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے کہ اتنا زندگی اور موت۔ ان کا کہنا تھا کہ یہودیوں کو اب اس سلسلے میں اپنی تیاریاں پوری کر لینی چاہیے اور جنگ کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار رکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہودی علماء کے مطابق دجال کی آمد سے متعلق چند نشانیاں پہلے سے پوری ہو چکی ہے، جن میں سے خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے مسجد الاقصی کے قریب نظر آنے والے لومڑیوں کے جھنڈ، اور اس کے بعد چند اسرائیلی علاقوں میں ہونے والی چمگادڑوں کی بارش بھی ہے۔ ناظرین گرامی، دجال کی آمد سے قبل ظاہر ہونے والی نشانیوں میں سے سمجھی جاتی ہے، اس کے علاوہ یہودیوں کے قدیم العقائد کے مطابق دجال کی آمد کے بعد مسلمان اور یہودیوں کے درمیان شدید جنگ ہوگی۔
इस वक्त हालात ऐसे होंगे, यहूदी जिस दरख्त के पीछे भी छुपेंगे वो दरख्त बोलकर मुसलमानों को बता देगा, सिवाय गरगद के दरख्त के जो कि बिल्कुल खामोश रहेगा। चुनांचे इनकी तैयारियों में ये बात नुमाया है कि यहूदी इस दरख्त को न सिर्फ पूरे इसराइल बल्कि पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि वो अपने बचाव का बंदोबस्त कर सके। इसके अलावा आज भी तमाम यहूदी मखसूस औकात में दीवारी गिरिया के पास इकट्ठे होकर और इसकी तरफ मुँह करके अपनी पेशानी इससे टकराते हैं और रो रो कर दज्जाल को बुलाते हैं। दोस्तों, यहूदी रबी शैन कौंसिल के मुताबिक इसराइलियों के लिए सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन होने वाली है। चुनांचे ज़रूरी है कि हर शख्स को मालूम हो कि वो बच जाने वालों में शामिल होगा या नाकाम रह जाने वालों में से। इस सिलसिले में उन्होंने दज्जाल की आमद से कबल इलेक्शंस को इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दिया है, जो इलेक्शन से नहीं बल्कि मुमकिन है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में मजीद बताया है कि अभी हाल ही में बुजुर्गी रबी के दज्जाल के हवाले से बताई गई एक और निशानी भी पूरी हो रही है। इसके मुताबिक बहरुल गलील में पानी पूरा होने वाला है। एक वक्त था जब इसराइल बदतरीन खुश्कसाली के दौर से गुजर रहा था। इस वक्त इन बुजुर्ग रबी से किसी ने पूछा था पानी कब भरेगा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि जब दज्जाल आएगा, और अब वो वक्त आ चुका है। इतने बरसों में अब पहली बार बहरुल गलील तकरीबन भर जाने वाला है, जिसका ये वाज़िह मतलब है कि यकीनन दज्जाल की आमद जल्द ही मुतवक्का है। दूसरे अल्फाज में अब यहूदी उलमा के मुताबिक न सिर्फ दुनिया अपने अख्तिताम के करीब है बल्कि क़यामत भी आने वाली है। नाज़रीन गिरामी, ये याद रहे कि ये सब अक़ाइद सिर्फ और सिर्फ यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हैं, जबकि दूसरी अक़वाम और मुसलमान का इन अक़ाइद और यहूदियों की गई इस किस्म की पेशनगोइयों पर बिल्कुल भी एतक़ाद नहीं है। हाँ, जो इस्लाम ने हमें बताया है वो हक़ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमारी हौसला अफजाई फरमाएं और हमारा साथ दें।